اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا ایحلا یا بعض روایتوں میں ابہلا، یمن کا رہنے والا تھا اور اسود کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا چہرہ انتہائی سیاہ اور خوفناک قسم کا تھا۔ تو اسود کا معنی ہے کیا؟ سیاہ، تو اس لحاظ سے اس کا نام پڑ گیا اسود۔ انس قبیلہ تھا جس سے تعلق تھا، تو اسود عنسی کے نام سے مشہور ہوا۔ یمن کا تھا اور شعبدے باز جادوگر تھا، جیسے آج کل کے ہوتے ہیں نا عامل وغیرہ، کرتب ورتب دکھاتا تھا، کہانت کی مہارت تھی، جنات و شیاطین سے دوستی تھی۔ اس نے اپنے شعبدے دکھائے، کچھ جادو وادو دکھائے، تو اس کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اور پھر جب دیکھا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ مزید علاقوں میں پھیلا، صنعا میں آیا اور اچھے خاصے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے۔ اس نے بزور طاقت علاقوں پر قبضہ کر لیا اور صنعا میں جو مسلمانوں کے حاکم تھے، بازان نام تھا، وہ آخرکار وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، شکست ہو گئی، ان کو وہاں چھوڑ دیا لگا۔ ان کی بیوی پر اس نے قبضہ کر لیا اور زبردستی اپنی بیوی بنا کر اس نے اپنے گھر رکھا۔ تو بیوی جو تھی چونکہ مجبوراً اس کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، لہذا انتہائی اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن ظاہر نہیں کرتی تھی کہ میں تمہیں نہیں مانتی، ورنہ قتل کر دیتا۔ اس کے ساتھ ایک شیطان تھا جو اس کو مختلف خبریں دیتا تھا اور وہ اس کو اپنا فرشتہ کہتا تھا۔ اور ایک اس کا گدھا تھا، وہ گدھے کو کہتا کہ سجدہ کرو تو گدھا زمین پر سر رکھ لیتا تھا، اور کہتا ہے کہ جھک جاؤ تو اپنے سر کو جھکا لیتا تھا۔ تو یہ چیزیں تھیں اس کے سامنے، اس کے پاس، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی اس کے پاس نبوت ہے۔ تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جو وہاں کے یمن کے تھے کہ اس کے خلاف کارروائی کرو، اس فتنے کو ختم کرو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے پاس لوگ کافی تعداد میں تھے اور وہ جو شیطان تھا وہ اس کو پل پل کی خبر دیتا تھا، تو اس لیے اس کے پاس جا کر اس کو مارنا مشکل کام تھا۔ حتیٰ کہ ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی نامزد تھا، اس نے کوشش کی، اس نے منصوبہ بنایا، تو اس کو شیطان نے آ کر بتا دیا کہ بھئی فلاں شخص جو تم نے جس کو اپنا بہت ہی قریب رکھا ہوا ہے اور بڑا عہدہ دیا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ تو اسود نے ان کو بلوایا اور کہا کہ میرا فرشتہ کہتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو آپ کے تابع دار ہیں، اور ایسے بات کہہ کر اپنی جان چھڑوائی۔ دوسری مرتبہ پھر اس شیطان نے آ کر خبر دی کہ پھر منصوبہ بنایا۔ پھر انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی ہمارا سر حاضر ہے، اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے ہم پر تو ٹھیک ہے، میں مار دو۔ اس نے کہا کہ جب ایسی بات کہی ہے تو پھر یقیناً ایسی بات نہیں ہوگی، شاید مجھ سے کچھ غلطی ہوگی، چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ پھر 3 افراد تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا فیروز رضی اللہ عنہ صحابی۔ ان تینوں نے منصوبہ بنایا کہ رات کو اس کے گھر جائیں گے، دیوار میں نقب لگا کے، اور جا کے اس کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ وہ تینوں نے رات کے وقت دیوار سے پھاند کر یا نقب لگا کر اندر داخل ہوئے اور اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جب اس کے کمرے میں پہنچے تو ایک نے تلوار لے کے اس کی گردن پہ مارا، لیکن وہ مرا نہیں۔ اتنے میں اس کا شیطان آ گیا، اور شیطان جو ہے نا وہ اس کے جسم میں گھس گیا، اندر داخل ہو گیا، اور اس نے اس کو کھڑا کر دیا۔ بظاہر تو مرنے کے قریب تھا، لیکن ظاہر ایسا کیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنے میں جو ہے وہ جو اس کی بیوی عورت تھی، وہ اس نے اس کا سر کے بال پکڑ لیے، اور چونکہ بڑا طاقتور تھا، 2 آدمی اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، اس کو دبایا، اور تیسرے نے آ کے اس کی گردن کاٹی، اور اس طریقے سے وہ مر گیا۔ لیکن مرنے کے وقت بہت عجیب سی اس کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ تو اس کے پہرے دار وغیرہ جو تھے وہ آئے بھاگتے ہوئے،
تو دروازے کے پاس پہنچے تو کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی نے باہر نکل کے کہا کہ فکر نہیں کرو، پیغمبر کو وحی آ رہی ہے، یہ آواز جو آ رہی ہے دراصل یہ پیغمبر کو وحی آ رہی، فکر نہیں کرو، تم چلے جاؤ۔ تو وہ چلے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اس کو ہم نے قتل کر دیا، اور اس کا سر اٹھا کر لوگوں میں پھینکا جس کے پہرے دار وغیرہ تھے۔ تو جب اس کا سر دیکھا تو سب لوگ وہاں سے بھاگے، کچھ لوگ وہاں قتل ہوئے۔ تو اس طریقے سے اس کا یہ فتنہ ختم ہوا۔ اور یہ فتنہ ختم کب ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اسود عنسی قتل ہو گیا۔ آپ نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا کہ اس نے اللہ کے دشمن اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے وہ فتنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ختم ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے، کیونکہ جو دعویٰ کرے گا وہ یقیناً 100% جھوٹا ہوگا۔